السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ محترم سامعین اور سامعات، الحمدللہ ابھی تک بہت ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ایسے محفلوں میں جو اللہ نے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں رکھی ہیں، وہ ساری فضیلتوں کی مستحق اللہ ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جس موضوع پہ بات کرنا ہے اس کا اعلان ہوا، اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ذرا مل کے بیٹھ جائیں تو اچھا۔ یہ بھی سنت رسول ہے کہ مل کے بیٹھا جائے۔ ہاں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس، محتاج، غریب آدمی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا فینا لا درہم ولا دینار، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ مال و دولت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی، محتاج آدمی، غریب آدمی وہ شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، ساری عبادتیں کیا ہو۔ اب ساری عبادتیں لے کر قیامت کے دن میدان محشر میں حاضر ہوا، جزا کا دن ہے ان لوگوں کے، لیکن قد شتم ھذا، یہ شخص کسی کو گالی دیا ہوگا، وقذف ھذا، یہ شخص جو عبادتوں کا، نیکیوں کا پہاڑ لے کے گیا ہے، جس کا آج بدلہ ملنا ہے نیکیوں کی شکل میں، جنت کی شکل میں، کسی عورت پر، کسی مرد پر اس نے بہتان لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا۔ وقذف ھذا، وقد سفک دم ھذا، اور کسی شخص کا خون کیا ہوگا، قتل کیا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی شخص کا مال ہڑپ لیا ہوگا، چوری کیا ہوگا، خیانت کیا ہوگا، زبردستی دبا لیا ہوگا، دیا نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ ھذا، اور کسی شخص کو یہ مار دیا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں یہ سارے لوگ جن کو گالی دیا ہوگا، لعنتان کیا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، غیبت چغل خوری کی ہوگی،
اسی طریقے سے مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، وہ سب کے سب میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اے اللہ، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، دنیا میں اس لیے صبر کیا کہ قیامت کے دن تو ظلم نہیں کرے گا، اس سے بدلہ دلائے گا، آج بدلہ دیا۔ سارے لوگ ٹھہرے ہیں۔ اب ایسے وقت میں اللہ کہے گا بدلہ دے۔ اللہ، دنیا تو ختم، یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فیعطا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ من حسناتی، اس کی نیکیاں جو ہے بدلے کے طور پر، جس کو گالی دیا تھا دے دے گا، جس کے اوپر الزام لگایا تھا وہ نیکیوں میں سے نکالے گا، دے دے گا، اور جس کا مال ہڑپ لیا تھا نیکیوں میں سے نکالے گا، بدلے کے طور پر دے دیا جائے، جس کو قتل کیا تھا نیکیوں میں سے نکالا جائے گا، بدلہ چکا دیا جائے گا، جس کو مارا تھا نیکیوں میں سے نکالا جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب ساری نیکیاں ختم اللہ کے نبی سے، اب نیکی کا نام نشانی، کتنی نیکیاں لے کے گیا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ لیکن ابھی دعوے دار لوگ باقی ہیں، وہ کہیں گے اللہ مجھے ہونا ہے اس وقت۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ رہیں گے اس کے ستائے ہوئے، جن کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، اب ان کے گناہ ہوں گے تو بدلے کے طور پر ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر پر لاد دیا جائے گا، اس کے گناہ کو لادا جائے گا، اس کے گناہ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا نیکیاں ختم، اب اتنے ہی گناہ اس کے سر پر ڈال دیا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا طرح فی النار، اب سارے لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال کر اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا محتاج انسان یہ ہے، نیکیاں لے کے گیا لیکن دوزخ کے اندر داخل کیا گیا۔ اس حدیث پر غور کریں۔ اور دوسری حدیث مسلم شریف کی اور دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کچھ قیدی لوگ قید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ایک مقام پر رکھ دیا۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے ہٹے نہیں، سارے قیدیوں پر نگاہ ہے، صحابہ پیچھے ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں ارد گرد۔ دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون بڑے پریشانی کے حالت میں، بڑے رنج غم کے حالت میں ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی، ادھر دیکھ رہی ہے، ادھر تلاش رہی ہے، حالت خراب ہے اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس کا اوپر لگی ہوئی ہیں، صحابہ اکرام کی نگاہیں اس خاتون پر لگی، آخر تلاش کیا کر رہی ہے، اتنی پریشانی کیا ہے؟ ادھر بھاگی ادھر بھاگی، ایک بچے کو پایا معصوم، فوراً اس کو سینے سے لگا لیا، چوما چاٹا، محبت کی، اور پھر اس کو سینے سے چمٹا کر دودھ پلانا شروع کر دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا اے صحابیو، یہ بتاؤ یہ عورت کیا اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے نبی، جب تک اس کی چلے گی دم میں دم رہے گا، اس بچے کو کبھی بھی آگ میں ڈالنا گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں، اللہ کی قسم یہ عورت اس بچے سے جتنے محبت کرتی ہے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب کیسے اپنے بندوں کو دوزخ میں آگ میں داخل کرتا ہے۔ بات یہ مشہور ہے 70 گنا، تو یہ تو حدیث مجھے نہیں ملی کہیں پر۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ، ماں سے زیادہ 70 گنا، واللہ 1000 گنا، کروڑ گنا
یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو تنگ کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ صحیح حدیث نہ مل جائے۔ لیکن ہر شخص کی زبان پہ یہ اللہ اپنے بندوں سے ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، اس کی کوئی حد ناپنا چاہیں، اندازہ لگانا چاہیں تو جیسے اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں، ویسے اللہ کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو خیر یہ دونوں حدیث پر آپ غور کریں، کتنے واضح اور پیارے انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بندوں کے حقوق بیان کر دیے ہیں، کتنے روشن انداز میں۔ اب ویسے اللہ کے بندوں پر بہت سارے حقوق ہیں اور سب پر ایک جیسے حق نہیں ہے، مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں، مختلف طریقے کے حق ہیں، لیکن ان حقوق میں ایک بڑا حق ماں باپ پر اولاد کا ہے، اولاد کی تربیت کا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے ساری مخلوق کو میرے خیال سے بچے ہوتے ہیں، سب سے اشرف مخلوق یہ انسان ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کمزور اگر کسی کو اللہ اولاد دیتا ہے تو انسان کو ہی دیتا ہے۔ مچھی کو، مرغی کو دیکھو، انڈے سے نکلا کوں کوں کر کے بھاگنے لگتا ہے، بھینس کے دیکھو، گائے کے دیکھو، پرندوں کو دیکھو، چلنا دوڑنا اڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اشرف مخلوق جو ہے اس کے بچے کو ایک دم کمزور اور لاچار بنایا۔ کیوں؟ جتنے دن کمزور رہیں گے یہ اپنے ماں باپ کے گود میں رہیں گے، ماں باپ محبت شفقت سے ان کو وہ تربیت دیں گے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کر کے اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے انسان؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرد عورت کے ذریعے سے دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ سورہ روم۔ نشانی ہے، دلیل ہے اس میں کہ اللہ نے مٹی سے بنایا انسان کو، پھر تم پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ مٹی آدم علیہ السلام، پھر ان کی بیوی بائیں طرف کی پسلی سے، پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہوا مرد عورت سے اب انسان پھیلا۔ اس کے بعد آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نفس سے بنایا، اس میں بھی دلیل ہے، اس میں بھی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ اب وہ کیا نشانی ہے؟ ایک تو یہ اللہ نے لِتَسْكُنُوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دوسرے اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دیا کہ کائنات کی ساری دولت ختم کر دو، وہ مرد عورت میں ویسی محبت پیدا، کروڑوں کا جہیز دیا جاتا ہے لیکن چند مہینوں کے بعد قتل ہو جاتا ہے، طلاق خلا، چاہتے ہیں محبت ہو جائے لیکن نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ، یہاں اگر محبت کمزور ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتا، اب اس اولاد کو پالنے میں میاں بیوی میں اور محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کی ڈوری کمزور ہو رہی تھی لیکن اولاد پیدا ہوتے ہی محبت۔ آج دیکھیے لڑ لیں گے مہینوں ملانے سے نہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بیٹے اور بیٹی کی صورت تو دیکھ کر واپس بلا لو اپنی بیوی کو،
چلو بھائی بیوی تو نہیں پسند آ رہی ہے یا بیوی اپنے شوہر کے پاس نہیں، لیکن اب بچوں کی شکل دیکھ کر اپنے سارے اختلافات کو، ناراضگی کو، غصے کو سب دور کر کے محبت، یہ ہے اللہ کی نشانی۔ مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پھیلاتے چلے جا رہا ہے دنیا میں، ایک، اور دوسرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی، اور بچہ ہم دو ہمارے دو پہ کٹنگ کا معاملہ نہ آئے، جو خوب تم سے محبت کرے اور پھر خوب بچے جنے، تاکہ قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں اور میری امت تعداد میں دوسرے امتوں سے زیادہ ہوگی۔ یہاں اللہ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ تیسرے، اولاد پیدا ہوگی تو اب جب تم مرو گے تو تمہارے سارے حسب نسب کو آگے بڑھانے، تم جو محنت کر کے کما کے رکھے ہو وہ سنبھالنے، تم ماں باپ چھوڑ کے جاؤ گے، جائیداد چھوڑ کے جاؤ گے، بیوی چھوڑ کے جاؤ گے، سب کا بوجھ یہ بچہ اپنے سر پر اٹھائے گا۔ اب تم عمل کر رہے تھے، دنیا میں زندہ تھے، ثواب کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب تمہارے جانے کے بعد اگر صحیح اولاد چھوڑ کے گئے ہو ویسے ہی سلسلہ جاری رہے گا جیسے دنیا میں تم زندہ تھے، تمہارے عمل کرنے کی وجہ سے نیکیاں چل رہی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے نیکیوں کا سلسلہ ختم، تین، صدقہ جاریہ اور دین کا علم کسی کو سکھایا، اور تیسرا ایسی اولاد جس کو صحیح تعلیم تربیت دیا ہو اور جو اس کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتا ہو، اور تیسرا اگر اولاد پیدا ہوئی اور مر گئی، آپ نے صبر کر لیا اور کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے نام پر ایک جنت میں گھر بنتا ہے بیت الحمد نام کے، اور پھر وہی معصوم بچہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ بھاگتے ہوں گے ہر شخص ہر کسی سے، تو وہ معصوم بچہ جو پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو وہ بھاگتے آئے گا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک لڑے گا جب تک کہ اللہ سے اجازت نہ لے لے، اور اللہ اجازت دے گا لے جا اپنے ساتھ، اس کو جنت میں بھی داخل کر دے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ یہ مقام عطا کر۔ تو اس میں اولاد کا چار فائدہ، ایک تو مخلوق پھیلنے کا ذریعہ، دوسرے اللہ کے نبی ہمارے اوپر فخر کریں گے، یہ کوشش کرو یہ مقام بھی اللہ دے دے، اور تیسرے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نیکیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے، اور اگر اولاد ہماری زندگی میں مر جائے تو ہمارے لیے شفاعت کا، نجات کا ذریعہ بنا۔ یہ چار فوائد ہیں اولاد کے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا اونچا مقام اولاد سے ہم کو مل رہا ہے، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو پھیلا رہا ہے، نبی کو ان کے ذریعے سے اللہ فخر کرنے کا موقع مل رہا ہے، دنیا میں ہمارے جانے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنے کا موقع، مر جائے تو نجات کا موقع۔ تو ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی چیز اولاد ہے تو اب ماں باپ پر کچھ ذمہ داریاں ہوں گی تربیت کے۔ ہم آپ دعا کرتے ہیں کیا؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی ہو وہ دنیا میں ہے تو اس کا حق ہمارے اوپر ہے کہ اس کی ذمہ داری ادا کرے، لیکن اولاد ایسی بڑی چیز ہے اللہ کی قسم آنے سے پہلے ماں باپ پر اس کا حق رکھ دیا جاتا ہے۔ سمجھے ہم پہلے
ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے اب آپ پر ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں کبھی دھیان نہیں دیتے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، الذین یقولون ربنا اننا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا، اے اللہ ہماری بیوی کو، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایک دعا، بیوی بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہو اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ بھی ٹھنڈک ہو آنکھ کی. اور پھر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور پھر یہ بیوی کا بھی امام مجھے بنا دے. آج ہم قوم کی امامت چاہتے ہیں، مسجد مدرسے کی امامت، رہبری، صدارت، امارت چاہتے ہیں، لیکن بتائیے کبھی آپ نے کوشش کی جیسے دنیا کے منصب حاصل کرنے کی کرتے ہیں ویسے ہی میاں بیوی اور بچوں کے امام بننے کی، رہبر بننے کی دعا کی کبھی ہم نے؟ ہم دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بیوی کو اور بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان متقیوں کا امام بنا. تو ظاہر بات ہے جب متقیوں کا امام بنانا چاہتا ہے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، شریعت کے پابند ہو جائیں. جب آپ شریعت کے پابند ہو گئے تو اب پھر اس کے بعد حکم یہ ہے اپنے ادھورے ایمان کو، ابھی ایمان ادھورا ہے، ادھورے ایمان کو پورا کرو. اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اب اس نے، یہ آدھا ایمان ہے نکاح، اس سے ادھورا ایمان اب مکمل ہو جا رہا ہے. اور عورت کے لیے کیا لفظ استعمال ہے قرآن میں، عربی میں، حدیث میں؟ احسان. احسان، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگہبان، حفاظت کرنے والے. اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حفاظت، نگہبانی کرنے کا مقام. گویا جس عورت سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ مضبوط قلعے میں محفوظ ہے، ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرے احسان، نگہبانی کا مقام بنا رہے ہیں. اب نکاح میں ہمارے آ رہی ہے تو ہماری عزت کی بھی، ہماری غیرت کے بھی، ہمارے ایمان کی، ہمارے بچوں کے نگہبانی کا، اچھی تربیت کا مضبوط قلعہ ہم بنا رہے ہیں. یہ احسان. شادی کے لیے جو لفظ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ، یہ احسان. اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تو مال دیکھو اور نہ تو جمال دیکھو اور نہ تو حسب نسب دیکھو، فاظفر، بلکہ دین کو پسند کر کے تم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو. اولاد کی تربیت میں کامیاب ہو جانا یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو، سب سے بڑی. اور آج ہم کہتے ہیں آج کے ماحول میں سب سے بڑی عبادت اگر ہے تو وہ اپنی اولاد کو دیندار بنا دینا، شریعت کا پابند بنا دینا، با ادب با اخلاق بنا دینا، سب سے بڑی عبادت ہے دوستو. تو خیر بڑے اختصار کے ساتھ ہے. تو اب اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہم غور کریں. جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا اور اس کے پہلے سے ہمیں اس کی ذمہ داری کا حق ادا. پہلے تم نیک بن جاؤ، پھر دیندار بیوی سے نکاح کرو، اب پھر اس کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ؟ باوضو دعاؤں کے ساتھ، شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے. اب 3 حق ایک مشہور واقعہ میں ہے.
کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، تو جتنا ہو سکے گا میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا آیا اور روتے ہوئے شکایت کرنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے اسی لٹ سے مارتا ہے جس لٹ سے جانور کو چراتے ہوئے بھاگتے ہوئے جانور کو مارتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، بلاؤ اس کو۔ آیا نوجوان، کیا بات ہے، شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، خدمت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے، اس حالت میں اپنے باپ کو تو ڈانٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے الٹا۔ اس نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے صحیح کہا ہے، میرے باپ نے صحیح کہا ہے، لیکن یہ بتائیے کیا ماں باپ پر بھی کچھ حق ہے اس کی اولاد کا؟ کہا ہاں۔ تو امیر المومنین آپ بتائیے کیا حق ہے ماں باپ پر اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادگی سے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھا جائے۔ کہا لیکن میرے باپ نے میرا نام کھٹمل رکھا، عجیب نام۔ آج بھی لوگ نئے نام میں گنجیٹیوں کے، ناچنے گانے والے کے، حرامیوں کے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو ڈکشنری میں مولوی صاحب کو پریشان کرتے، اس کا ہماری بیوی کر رہی ہے یہی نام رکھو۔ کئی کو کسی فلم میں سنی ہوگی، کسی اداکار نے اپنے بہن بیٹی بھانجے کو رکھا ہوگا تو اس کو بھی پسند آئی۔ ارے بے غیرت مرد، بے شرم، تو مرد مولوی سے آ کے پوچھتا ہے تجھے تو بیوی کو جوتے سے مارنا چاہیے، تو اس کو دیکھی کیسے؟ خطبے سنتی، تقریریں سنتی ہے مولویوں سے، تو صحابہ اور صحابیات کا نام سنتی ہے، وہ نام تجھے پسند نہیں آتا ذلیل، تجھے ان حرامیوں کے نام پسند آتے ہیں، شرم غیرت نہیں آتی۔ لیکن جیسے شیخ نے کہا دیوس ہو گیا ہے مرد، تو حقیقت میں دیوس ہو گیا، سوچتا نہیں کہاں جا رہی اس کی عورت۔ خیر، نام، نئے نام، لیٹسٹ نام میں یہاں تک قوم کو پہنچا دیا ہے۔ کہا امیر المومنین اس نے کھٹمل رکھا ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے صحیح دین، تعلیم سکھائے، اچھی تربیت دے، ادب اخلاق سکھلائے۔ کہا لیکن میں جب تعلیم کے لائق ہوا تو میرے باپ نے دین نہیں سکھلایا، بلکہ یہ لٹھ دے دیا، یہ بکریاں دے دیا، لے چرا، یہی کیا۔ تو اب جب میری کھوپڑی کبھی کبھی پھر جاتی ہے تو جن لکڑیوں سے میں بکریوں کو، جانور کو مارتا ہوں، اسی سے اپنے باپ کو بھی مار کے سیدھا کرتا ہوں۔ کہا اور کیا حق یہ ہے؟ تیسرا کہ اپنے بیٹی کا نکاح کسی نیک صالح، لیکن آج ڈگری والی اماں پہلے پوچھتی ہے، کتنی عجیب، ڈگری والی رہنا نہیں تو کیا، ارے بھائی دیندار ہے، نہیں لوگ کیا کہیں گے، ارے بدبخت، شریعت سے بڑھ کر ڈگری کیا ہے، دینداری سے بڑھ کر ڈگری کیا ہے؟ اب تجھے شرم آ رہی ہے، اللہ کے فرشتوں سے نالائق تجھے شرم آتی ہوگی۔ کیسی بدبخت عورت ہے کہ دیندار خاتون سے اس کو شرم آ رہی بہو بنانے میں، دنیاوی ڈگری سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس شخص نے کہا اللہ ہمیں دنیا دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ میں اللہ کی قسم اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے۔ تم کو دین پسند نہیں آتا تو اے امیر المومنین، میرے باپ نے خوبصورتی کو تو دیکھا لیکن ایک بدکار عورت سے میرا نکاح کر دیا، اب بتائیے یہ دماغ صحیح رہے گا؟ دماغ صحیح نہیں رہے گا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے پر غصے میں آ گئے
اور کہنے لگے بڑے میاں تم اسی کے لائق ہو، تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا اور تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارا حق ادا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غور کرنے کا مقام ہے، اس کے اندر 3 حقوق بتائے گئے۔ تو خیر مختصر یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایسے وقت میں ذمہ داری، اور بچہ بھی آج عورتیں کم پیدا کرتی ہیں، کیا خوبصورتی پہ زر، نہیں تو بیگم سے پہلے ساس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، ارے ہماری بیٹی کمزور ہے، ایسا ویسا، یہ بچہ یہاں پیدا ہو رہا ہے اور ساس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانے جاہلیت میں کئی طریقے تھے بچوں کے قتل کے، اس میں سے ایک وجہ یہ تھی لوگ منت مانگتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، اگر یہ کام ہو گیا یا اتنے بچے ہو گئے دیوی دیوتا کے نام پہ قربانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کا بھی نام نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے خیر بچایا، وہ لمبا واقعہ ہے۔ ایک اس طریقے سے قتل، اور دوسرے اولاد کے قتل کا طریقہ یہ تھا کہ ارے اتنا مال کہاں، ہر زمانے کے لوگ روتے رہے ہر وقت کی بہت بڑی مہنگائی ہے، ہر زمانے، میں جب سے پیدا ہوا جب سے سنا ارے بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی، بہت زیادہ، یہ عمر ہو گئی ہماری، ہمیشہ سے سنتے آ رہا ہوں۔ تو خیر ہمیشہ سے لوگ یہی رو رہے ہیں، رزق کے تنگی کے بارے میں، کھلانے کا رونا روتے تھے۔ تو اس وقت ارے اتنے بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلا سکتے، کہاں سے پال سکتے، اس لیے قتل کر دو۔ اور وہ طریقہ آج بھی ہے، حسن ختم یا کہ تعلیم پر اتنا خرچہ، دوا پر اتنا خرچہ، اتنی مہنگائی، کیسا؟ اس لیے دوا کا استعمال یا جو بھی طریقہ ہے اولاد وہی نہ۔ اور پھر ایک طریقہ اور تھا لڑکیوں کا، اس سے زیادہ آج وہی طریقہ ہے، تھوڑا سا رخ بدل دیا، ارے بھائی 1 سے 3 بچیاں، کیسا شادی، کیسے بیاہ، یہ وہ، کہاں سے داماد اچھے ملتے اس وقت، ارے کسی کو داماد آپن بنائیں گے، کسی کے سسرے آپن بنائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، شرم کی بات، اس لیے قتل کر دو۔ یہ 3-4 طریقے تھے، اور یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام لگاتے تھے رزق کہاں سے آئے گا، رزق کا مالک تو نہیں ہے، رب ہے، اللہ پر یقین کرو۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمارا ایمان، ہماری توحید، میاں بیوی پر، شوہر بیوی پر یہ قانون لاگو کرتی ہے۔ دیکھو بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کبھی روکنا نہیں، جاہلوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح۔ رزق اللہ تبارک جو تم کو رزق دے رہا ہے وہی آنے والے کو بھی رزق دے گا۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پر بھئی 2 آدمی کا کھانا بنا، ایک مہمان آیا تو 3 نہیں کھا سکتے، 4 بنا تو 6 نہیں کھا سکتے۔ میاں بیوی تھے، ایک بچہ آیا، اللہ نے دیا، اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ اللہ نے اس کے مقدر میں رزق لکھا ہو تو تمہارے کو اس کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ رحمتیں، نعمتیں اور رزق لکھا ہو، تمہیں اور زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تیسرا آیا، اس سے زیادہ اچھا مقدر۔ چوتھا آیا، اس کا رزق کم تھا تو یہ 3 اولادوں میں جو رزق آیا تھا اس کو بھی اس کے اندر اللہ عطا کر دے گا۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ دے رہا ہے، اس کی ناشکری، وہ دیتا جائے، ہم شکر ادا کرتے جائیں۔ رزق کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ، تعلیم کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ
بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا ہے؟ ماں پر ضروری، قرآن شریعت یہ کہتی ہے ماں دودھ پلائے۔ اللہ، آج کیا پیدا ہوتے ہی نپل منہ کو لگا دیے۔ اللہ، ابھی چند دن پہلے وہ کوئی پاکستان کے حکیم صاحب ہیں، وہ بار بار قسم کھا کے کہہ رہے تھے آج کینسر 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 ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم خود بچے کے اندر کینسر ڈال رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ پلاسٹک کا جو باٹل آتا ہے جس میں گرم دودھ ڈال کر بار بار یوں ہلایا جاتا ہے، اس کے اندر جو کیمیکل رہتا ہے اس گرم دودھ کے اندر آتا ہے، اور وہی بچہ گھنٹوں چوستا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر بیماری، کمزوری اور کینسر کے اجزاء داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ماں خوش ہوتی ہے، ارے کیا بچہ رویا، منہ کو لگا دی اور شروع ہو گئے اس میں، یا ٹی وی دیکھ رہی۔ باپ کو موقع نہیں، باہر گیا، بچہ آیا، کچھ رویا نہیں، لوریاں نہیں سنائے گا، اس کو گود میں نہیں اٹھائے گا، بس موبائل آن کر کے دے دے گا، یہ لے لے۔ اور پھر بعد میں روتے ہیں، ارے ہماری اولاد تو اتنی نالائق ہو گئے، مولوی صاحب خطبہ دو، مولوی صاحب سمجھاؤ، انہیں اپنے اماں کی عزت نہیں کرتا، ان کے پاس 10 منٹ نہیں بیٹھتا، باپ کو نہیں پوچھتا، آوارہ پٹوں کے ساتھ پھر رہا ہے۔ ارے ذلیل، تم نے کہاں اپنی اولاد کو پوچھا ہے؟ اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، ماں کا حق تھا، ماں کا فرض تھا، چھاتی سے لگا کے رکھتی، اپنا دودھ پلاتی۔ اور اس حالت میں بچہ شعور کو، سمجھ کو جب ہوتا رہتا، اس کے دل میں خود بخود ماں کی محبت ہوتی، ماں سے کبھی جدا ہوتا نہیں۔ باپ انگلیاں پکڑ کے چلتا گھر میں، اور پھر اس کے بعد مسجد کو لاتا لے جاتا، تو کبھی اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ باپ کو وہ ساتھ چھوڑ کے باہر سالوں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ موج مستی کرے، کبھی اس کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے تربیت کے، محبت کے جو پہلی سیڑھی بنائی تھی، ماں باپ نے اس کو نہیں دیا، تو اولاد پھر کہاں سے دے سکتی ہے دوستو؟ کہاں سے دے سکتی ہے؟ جہاں بیٹھ کے نبیوں کے واقعات سنانا تھا، جہاں بیٹھ کر محدثین کے واقعات سنانا تھا، جہاں بیٹھا کر بچوں کو صحابہ اکرام کے بہادروں کے واقعات سنانا تھا، جہاں امانت داری کے واقعات سنانا تھا، جہاں پر اللہ و رسول کے نام پر مر مٹنے کے واقعات سنانا تھا، آج وہاں پر ماں باپ موبائل دے دیے، اب اس کے اندر کارٹونس ہے۔ کارٹون بھی کیسا؟ انہیں اپنے محبوبہ کو لے کے بھاگ رہا، انہیں ایسا کر رہا، یہی بدکاری کی، بے حیائی، بے شرمی، خود بھی دیوس اور اپنی اولاد کو بھی بے شرم بے حیا دیوس یہ بنا رہے ہیں۔ یہ پہلا سیڑھی ہے اولاد کے تعلیم تربیت کا۔ اور نمبر 2، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اپنی اولاد کے درمیان کس طریقے سے؟ اگر آپ بوسہ بھی لے رہے ہیں، گود میں بھی اٹھا رہے ہیں، اگر ایک بچے کو اٹھائے تو دوسرے بچے کو بھی گود میں لو۔ ایک بچے کو ایک بوسہ دیا تو دوسرے بچے کو ایک ہی بوسہ دو۔ بچی کو آپ نے 2 بوسہ دیا تو بچے کو بھی 2 ہی بوسہ دو، 3 نہیں دے سکتے بچے کو۔ آپ اگر بچی کو ایک کپڑا دلائے تو بچے کو ایک ہی دلاؤ، 2 دلائیں گے تو ناانصافی ہوگی، اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ ایک کھلونا بیٹے کو دلائے تو بیٹی کو ایک ہی دلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، بیٹا آیا، صحابی پکڑے چومنے بوسا، بیٹی آئی تو بازو کر دیے، کہا یہ کیا، اللہ اس پر بھی تمہاری گرفت کرے گا۔ آج تحفہ دینے میں، کپڑے دلانے میں، چیزیں دلانے میں بھی ناانصافیاں ہوتی ہے۔ سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی چھوٹی بیوی ہمیشہ کہتی تھی، نعمان رضی اللہ عنہ کی ماں کہتی تھی اپنے
شوہر سے کہ بشیر اپنے چھوٹے بیٹے لاڈلا ہوتا ہے سب کو، کچھ تو اس کو تحفے میں دے دو، برابر کہتی رہتی تھی، برابر کہتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کو ایک غلام ملا تو کہا اے بیوی محترمہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا بیٹے کو تو یہ لے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں، ایسے نہیں، چھپا کے رکھ لینا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ کہ نعمان کو آپ غلام تحفے میں دے رہے ہیں، گئے باپ بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمان میرا بیٹا ہے، میری بیوی بار بار کہتی تھی آج نصیب ہوا میں ایک غلام اس کو تحفے میں دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوشی سے جھومے نے، ارے میرے کو گواہ بنا رہے ہیں، میری عزت ہے امتناع نہیں۔ آپ نے کہا اے بشیر اور اولاد ہیں؟ یہ نہیں پوچھا بیٹی ہے بیٹا نہیں، صرف یہ پوچھا اور اولاد ہے؟ اولاد میں بیٹا بیٹی سب شامل ہو جائے۔ کہا ہاں۔ کہا کیا سب کو ایک ایک غلام دیے؟ نہیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے بدل گیا، غصے سے بھڑک اٹھے، کہا اے بشیر شرم نہیں آتی تم کو؟ ایک ظلم کے کام پر، ایک ظلم کی چیز پر تم اللہ کے نبی اللہ کے رسول کو گواہ بنانا چاہتے ہو؟ دینا ہے تو سب کو دو ورنہ کسی ایک کو مت دو۔ غور کا مقام، دینا ہے تو سب کو ایک ایک غلام دو، ایک کو دے کر دوسرے کو یہ چھوٹا ہے ساتھ میں رہتا محبوب ہے دوسرے کو نہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ ظلم ہوگا، اور میں اس پر گواہ بنوں گا تو میں بھی اللہ کی نظر میں نعوذ باللہ ظالم بن جاؤں گا۔ اس لیے نہیں، اسی واقعہ سے، اسی حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، زندگی میں باپ کا جو مال ہوتا ہے اولاد میں اس کا بٹوارا نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں ارے بھائی آپن فرصت پا گئے، کیا ہے جائیداد میں بٹوارا کر دیے، بیٹی کو یہ حصہ ملتا تھا بیٹے کو یا فرصت مل گئی۔ ارے بیوقوف، کون تم کو بتایا زندگی میں بٹوارا کرنا ہے؟ کون بتایا تم کو؟ اولاد مانگ رہی، تمہاری بدبختی ہے اولاد جو مانگ رہی ہے۔ کیوں مانگ رہی ہے؟ تم نے دین سکھایا نہیں، اللہ کی شریعت بتایا نہیں، جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، جس کے وجہ سے تیرے مرنے سے پہلے تیرے سے مال چھین لینا چاہتے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اگر دین سکھایا ہوتا، تعلیم و تربیت دی ہوتی تو کبھی بھی تمہاری آخری سانس تک وہ تم سے یہ نہیں کہتے میرا بھی حصہ ہے، میرا حصہ ہوتا ہی نہیں۔ مرنے کے بعد حصہ ہوتا قرآن، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه کثیر۔ اللہ کہہ رہا ماں مرے باپ مرے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو چھوڑ جا رہے ہیں اس کے بعد اس میں سے بٹوارا ہے۔ اب کیسے بٹوارا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، دین کا کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے قرآن میں نہیں بیان کیا جتنی وضاحت کے ساتھ یہ جائیداد کا، میراث کا، ترکے کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نہ نماز کا، نہ روزہ کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی کا مسئلہ اتنی وضاحت تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے جتنی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اور جتنی زیادہ بغاوت، غلطی ہندوستان کے مسلمانوں میں میراث کے تقسیم کے بارے میں ہو رہی، اتنی کہیں اور غلطی کسی اور مسئلے میں نہیں ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے کہ مر جائے جب بٹوارا، باپ کو کتنا اگر ماں مری ہے، اور وصیت پہ کتنا، قرض ہے تو اس کے دینے کے بعد بیٹی کو کتنا، بیٹے کو کتنا، ایک بیوی ہے تو کتنا، کئی بیویاں ہیں تو کتنا، ایک بیٹی ہے تو کتنا، اور اولاد ہے ہی نہیں، ماں باپ ہے ہی نہیں تو کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ نے وضاحت کے ساتھ کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اگر اس حد کے موافق کوئی تقسیم کرے گا جنت اور اس کے مخالف کوئی تقسیم کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
واضح طور پر ایک رکوع کے اندر اللہ نے یہ مسئلہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا۔ آج لوگ فقر سمجھتے ارے بھائی فرصت دیں، غلط ہے۔ زندگی میں جو دو گے مال کا بٹوارا میراث کا نہیں ہوگا، وہ ہیبہ ہوگا، اور ہیبہ میں تحفے میں کم بیشی نہیں کر سکتے، بیٹی اور بیٹے میں برابر برابر دینا۔ آپ کہیں گے نہیں یقین نہیں ہے ہماری اولاد، تو کیوں تم نے اپنی اولاد کو اللہ و رسول کا دین نہیں بتایا؟ اللہ تمہاری گردن ناپے گا، نہیں تو کم سے کم وکیل ہے بلا کے لکھ دو ہمارے مرنے کے بعد، زندگی میں مرنے کے بعد قرآن اور حدیث کے حساب سے میرا ترکہ، میرا مال، میری جائیداد میرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ یہ اور محدثین نقل کرتے ہیں اگر باپ نے یا ماں نے، آج تو ماں پورے پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، یہ بھی بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، کہاں اولاد صحیح رہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور عدل نہیں ہوتا ہے تو اولاد میں، ابھی واقعہ سنے سورہ یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے، اللہ نے اشارہ دے دیا تھا فطری طور پر ان کا جھکاؤ یعقوب علیہ السلام، محبت یوسف علیہ السلام، لیکن یہی محبت، یہی جھکاؤ بھائیوں کے اندر اختلاف اور نفرت کا وجہ بنی، اسی لیے بھائی، اور یہی وجہ آج بھی بن رہی ہے۔ اس لیے معاشرت، عدل، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بھی عدل سے ہٹ رہے ہیں تو ایک تو اولاد میں اختلاف، دوسری اولاد اب تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہے گی، شادی ہوئی ہے تو جورو کا پلو پکڑ کے انہیں اپنے سسرال کو چلا جائے گا، کہے گا ہمیں اپنے ایسے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے جو انصاف نہ کرے۔ میرے منہ پہ مٹی ڈال دیا، میرے بچوں کو میں کیسا پالوں، میرے بھائی بہن کو اتنا دے دیا، میرا باپ میری ماں مجھے اتنا نہیں دی۔ تو خیر اختصار کے ساتھ یقین نہیں ہے، لکھ دو بھائی مرنے کے بعد جیسے اللہ نے بانٹا ہے اسی حساب سے تقسیم ہونا چاہیے۔ تو ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک چیز میں عدل ہو، انصاف ہو، اولاد کے درمیان چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 3، صرف تعلیم دے دینا۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دیے، اچھا کپڑا، اچھا گھر بنا کے دے دیے، اچھی نوکری یا دکان، کاروبار، ارے بھائی ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا۔ آپ اچھا کپڑا پہنا دو، دنیا کا سب سے بہترین کپڑا، دنیا کے سب سے اچھے اسکول کالج میں اس کی تعلیم دے دو، سب سے بڑا شو روم اس کو لگا کے دے دو، سب سے بڑی اس کو کمپنی لگا کے دے دو، مال کروڑوں اربوں کا اس کو دے دو، لیکن اللہ کی قسم اس سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو دین کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم نہ دے۔ کتنا بدبخت ماں باپ ہوں گے جو دنیاوی حساب سے ساری چیزیں اس کو دی سہولت کے، اور جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے وہاں کی چیز اس کو سکھائے نہیں، جو لوگوں کی نگاہوں میں اس کے مقام کو، اس کے عزت کو، اس کے مرتبے کو بلند کر دے، جس کے وجہ سے اللہ محبت کرے، جس کے وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں، وہ اخلاق کی تعلیم بدبخت نہیں دیا، تو ایسے ماں باپ اپنے اولاد کے اللہ کی قسم سب سے بڑے دشمن ہیں، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ بہقی کی روایت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایک ماں باپ کو رب العالمین فرمائے گا جاؤ جنت میں، جاتے ہوں گے روک لے گا، رکو رکو، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون؟ اے اللہ آپ جانتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بڑا بیٹا، یہ چھوٹا، یہ منجلا، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اللہ کہے گا تمہاری اولاد ہے لیکن یہ میری امانت ہے، امانت کے طور پر ہم نے تیرے حوالے کیا تھا، تیری ذمہ داری کچھ تھی، ان کے حقوق کچھ تھے، تو نے وہ حقوق و ذمہ داری نہ ادا کی، جس کے وجہ سے یہ ایسے بنے۔ اے اللہ ہم بھوکے رہے، ہم پھٹے پرانے کپڑے پہنے،
ہم ایک بوریے کو اپنا بستر بنا لیے، لیکن اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلائے پنائے باہر بھیجائے، کروڑوں روپیہ کما رہا تھا، عیش و آرام کی زندگی گزار کے اللہ سارے حق ادا کیے، آپ کیسے؟ اللہ کہتا ہاں لیکن یہ ساری چیزیں تو نے کی، لیکن تیرا سب سے بڑا حق یہ تھا اس کو صحیح تعلیم تربیت دیتا، اخلاق سکھاتا۔ میرا حق کیا تھا اس کے اوپر وہ سکھلاتا، قبر میں کیا چیز کام آنے والے تھے، میدان محشر میں آ کر کیا چیز اس کے کام آ سکتی یہ سکھانا تھا۔ یہ امانت میں خیانت کیا جس کے وجہ سے یہ گنہگار بنے، جس کے وجہ سے یہ بدکار بنے، جس کے وجہ سے نافرمان بنے، جس کے وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جا، تو نے ان کی صحیح تعلیم تربیت نہیں دی، تیری صحیح تعلیم تربیت نہ دینے کی وجہ سے، امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، تو ان کے گناہوں کی نحوست سے تم دونوں بھی ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تم نے صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی، اور صحیح تعلیم تربیت اخلاق دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان پہلے خود اخلاق مند بنے۔ آپ بیٹھ کر گنجیٹی دوستوں کو بلا کے بیڑی سگریٹ مارتے رہیں گے، اولاد کو روکیں گے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بیٹھ کر گھر میں محترمہ کو گالی دیتے رہیں گے، اولاد کو کہیں گے گالی مت دو، اچھے الفاظ آپ کہہ کر بولے تو کہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والو ایسی بات نہ کہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم گناہ یہ ہے۔ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا پہلے متقی بنے، نیک بیوی لائے، پھر اس کے بعد اولاد پیدا ہو، تاکہ صحیح تعلیم تربیت ہو، صحیح اخلاق سیکھ سکیں۔ تو یہاں پہلے خود آپ دیکھیں گے، اگر باپ نیک ہے، صالح ہے، اچھے دوست آ رہے ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں قرآن و سنت کی، بچہ بھی بیٹھ کر وہی ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ ماں ہے، نیک ہے اور صالح ہے، اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت کرتی ہے، سنتوں پر عمل کرتی ہے، باپ پردہ رہتی ہے، آپ کہہ کر بیٹی کو بیٹے کو مخاطب کرتی ہے، ساس سسرے کی عزت احترام کرتی ہے، مرد ہے اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کی عزت احترام کرتے، ان کو پہلے کھانا کھلاتے، ان کو پہلے پانی پلاتے، ان کو کپڑے اچھے صاف ستھرے پہناتے، ان کے پانی نہانے کا انتظام کرتے۔ یہ معصوم بچہ دیکھتا رہتا ہے، آگے چل کے کرتا وہی ہے جو اس کے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ کریں، ہماری اولاد بھی اچھا نہیں کر سکتی۔ بیگم کہہ دیے ہمارے اوپر نہیں ہے خدمت کرنا، اس لیے الگ گھر لے کے رہیں گے، تو اب بڑوں کا سایہ نہیں رہا، برکت نہیں رہی، کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اب بتائیے رحمت برکت کہاں آئی؟ بچے کو تو ہم یہ بتا رہے بڑوں سے دور رہنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے اور چھوٹوں میں کتنی دوری ہے، کتنی دوری ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت محبت رحمت کا معاملہ نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹا بڑوں کی عزت ادب احترام نہ کرے۔ آپ نے اپنے بڑے کی عزت نہ کی، باپ کی عزت نہ کی، اس کے باتوں کو برداشت نہ کیا، اس کے غصے کو برداشت نہ کیا، بیوی نے اپنے ساس کی بات کو برداشت نہ کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ گئی، جھگڑنے لگی۔ معصوم بچہ ہے، وہ ساری چیزوں کو سیکھ رہا ہے، بعد میں چل کر اپنے ماں باپ پر وہی وہ آزمائے گا جیسے ہم یہ ہیں، بعد میں ہمیں اسی کا سامنا کرنا رہتا ہے۔
غور کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا من لم یرحم صغیرنا ولم یکبر۔ اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں اخلاق، تعلیم، ادب، یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کی عزت کرے، احترام کرے، ادب سے بات کرے، اونچی سے بات نہ کرے، آپ کی آواز بلند نہ کرے، تو ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے بڑوں کے سامنے عزت، ادب، احترام کے ساتھ رہیں۔ بڑوں کا سایہ برکت کا سایہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں البرکہ مع اکابرکم، برکت ہے بڑوں کے سائے میں رہنا۔ بیوی سایہ چھوڑ کر جا رہی ہے، باپ سایہ چھوڑ کر جا رہا ہے معصوم بچوں کا، جب برکت کا سایہ چھوڑ کر چلے گئے، رحمت کا سایہ چھوڑ کر چلے گئے، تو ہماری اولاد ہم کو کیسے برکت سمجھے گی، بلکہ زحمت عذاب سمجھے گی۔ البرکہ مع اکابرکم، نبی نے فرمایا برکت ہے بڑوں کے ساتھ رہنا، بڑوں کا سایہ رہنا، ان کے شفقت اور رحمت کے نیچے رہنا، یہ بڑوں کا سایہ۔ اللہ کی جانب سے یہ رحمت ہے، لیکن ہم نے زحمت سمجھ لیا ہے دوستو۔ تو کہنے کا مطلب مختصر یہ ہے کہ ہم تربیت جس چیز کے دینا چاہتے ہیں پہلے اس پر ہمارا عمل ہو۔ مختصر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا ہم بچوں کو کیسی تربیت کریں؟ انہوں نے چند چیزیں بتائی۔ ایک تو جب تمہارے بچے 10 سال عمر کو پہنچ جائیں، غور کریں دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب لوگوں نے سوال کیا اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو تو مائیں بستر سے الگ کر دیں۔ بچہ میاں بیوی کا معاملہ سمجھنے لگے تو اب عورتیں اس کے سامنے سر نہ کھولیں، زیب و زینت کی جگہ ظاہر نہ، ارے ابھی معصوم بچہ ہے، ارے 17 سال نہیں میرے بچے کا کلاس فیل ہوا ہے، نہیں انہیں ننگا تھا جب سے آ رہا تھا، اب ننگا کرنے والا جب بھی اسی حالت میں آ رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب اس کو محرم کے، غیر محرم کے سامنے نہ جانے دو، غیر محرم کے سامنے نہ جانے دو، اور نہ ایسے لوگوں کے ایرو غیرو فاسق فاجر کے درمیان بیٹھنے دو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کے قریب بچے زیادہ رہتے ہیں، عورتیں آتی ہیں بچہ بھی وہاں بڈھا ہو گیا بیٹھا ہے۔ اور دوسرا حق، بچوں کو ہنر سکھائیں، ایک تو دنیا کمانے کے لیے، تاکہ کبھی مشکل پریشانیاں تکالیف آئے، نوکری نہیں مل رہی ہے نوکری کی چیز سکھائے، ہنر ہے کہیں بھی بڑھ جائے جنگل میں ہنر والا تو اللہ وہاں پر بھی رزق بھیج دیتا ہے، اس لیے ہنر سکھانا، کبھی بھی تکلیف پریشانی مشکل آ جائے۔ اسی طریقے سے ان ہنر کے ساتھ ساتھ دنیا سے لڑنے کا بھی ہنر سکھانا، یہ بھی سنت رسول ہے، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تیراگی بھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، یہ اپنے بیٹے عبداللہ کو کس طریقے سے، آج ارے بچہ 10 کلو اٹھا کے کیسا لے کے جائے گا، وہاں گاڑی تک جانا ہے چورس سے، ارے پیدل کیسا جائے، ظلم کر رہے ہیں آپ، اس کو اپاہج بنا رہے ہیں، کمزور بنا رہے ہیں، لاچار بنا رہے ہیں، کل کے دن نہ جانے کیسی زندگی رہے، کام نہیں کر سکے گا تو بھیک مانگے گا، ذلیل رسوا ہوگا، کوئی مارنے آئے گا 4 جوتے کھا کے آئے گا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پتھر پھوڑ اپنی اولاد کو بنائے، اتنا سختی برداشت، لوگ پریشان ہو جاتے تھے ایک ماں ہو کر اپنی اولاد پر اتنی سختی، کہتے تھے نہیں تاکہ کوئی دشمن اس کو ہرا سکے نہ۔ کوئی کبھی آ کر شکایت کرتا تمہارا بچہ اتنوں سے لڑ رہا تھا تو کہتے وہ چھوڑو لڑ رہا تھا لیکن بتاؤ جیتا کہ ہارا، اس طریقے سے۔ تو دنیاوی بھی اور دینی بھی ہنر دینا ضروری ہے، تاکہ دنیاوی پریشانی آئے یا حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ایسے آئے تو کبھی بزدل کمزور وہ اپنے آپ کو اپاہج نہ سمجھے، یہ ذمہ داری ہے سنت رسول کے حساب سے۔ اسی طریقے سے
تیسرا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو تمہارا خاندان چلے، عزت ملے، لوگ تم کو اچھی نظر سے دیکھیں، اچھے زبان میں تم کو یاد کریں، تو ضروری ہے کہ تم اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو، صحیح اخلاق سکھلاؤ، اور پھر بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور جو استاد تعلیم دے رہا ہے اسکول میں مدرسے میں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اگر کسی وجہ سے تم کو پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، علم دینے والا کبھی سختی کرتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی مارتا ہے، تو بیٹے صبر کر لینا۔ لیکن افسوس ہے آج مولوی صاحب ایک لکڑی کھینچ کر مار دیے تو اب پہنچ جاتے ہیں بابا آج تک میں نہیں مارا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے لائق کو مارنے کے لیے۔ اب انہیں پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تربیت حاصل کرے گا، اب تو مولوی صاحب کو پڑھانے والے کو گالیاں دے کر وہ آئے گا۔ بد اخلاق تم نے بنایا ہے۔ حضرت ابو شریح رحمت اللہ علیہ قاضی ہے، دیکھے ان کا بیٹا نہیں آیا ہے، بھیجے کہاں ہے، وہاں تماشا ایک شخص دکھا رہا، وہاں ٹھہر گئے، عصر کی نماز میں نہیں پہنچ سکے۔ آیا بیٹا کہاں تھے؟ ارے وہاں رک گیا تھا۔ تو فوراً ایک لکڑی یا کوڑا دیے اور کہا لے جاؤ اس کے مولوی صاحب پڑھانے والے کو دو، اور کہو اس وقت تک مارتے رہے جب تک کہ یہ قسم کھا کر وعدہ نہ کر لے کہ آج کے بعد کبھی نماز چھوٹے گی نہیں۔ استاد سے مار دلا رہے ہیں۔ ایک بڑے قاضی ہے جس کو حکم اگر دے دے تو بادشاہ بھی سامنے آ کر ٹھہرنا پڑتا تھا، یہ مقام، یہ مرتبہ۔ تو خیر اسی طریقے سے ایک ذمہ داری اور ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ دعا کیا؟ ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین واصلح لی فی ذریتی۔ قرآن نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب ایک انسان شعور کو پہنچ جاتا ہے، صاحب عقل ہو جاتا ہے، صاحب سمجھ ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ دعا رکھ دیا ہے، کیا دعا؟ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے جو نعمتیں دی ہے اور میرے ماں باپ کو جو تو نے نعمتیں دی ہے، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی نعمت التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میرے بیٹی بیٹے جو ہیں ان کی اصلاح فرما دے، ان کو نیک بنا دے، ان کو صالح بنا دے، ان کو گناہوں سے، برائیوں سے، بغاوتوں سے، سرکشی سے محفوظ رکھ۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا، اپنی طرف رجوع ہونے والا اور تیری فرما برداری کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ 5 دعائیں مانگتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا اولئک الذین نتقبل عنہم، ہاں یہی لوگ ہیں، یہ جو 5 دعائیں مانگتے ہیں انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، انہی لوگوں کے گناہوں کا معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ یہی سچے مومن ہیں۔ گویا اگر یہ 5 دعائیں نہیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے صالح اور نیک ہونے کے لیے تو ہمارے ایمان میں عیب ہے، کمی ہے، نقص ہے۔ یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے دوستو، تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ خیر اس طریقے سے اور بہت سارے ہے ذمہ داریاں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اوپر جتنے حقوق عائد کیے ہیں وہ سارے حقوق، ساری ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔